کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا، تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ حسن رضا خان کے یہ اشعار ہیں: ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہم پہلی ربیع الاخر سے سن رہے ہیں۔ آپ کے ارشادات میں قرآن کی روشنی ہے، سنت کی خوشبو ہے، اور غوث پاک چونکہ بہت بڑے مفتی، عالم، حافظ اور واعظ اور مبلغ اور اللہ کے ولی، تو آپ کی گفتگو نے، آپ کے بیانات نے لوگوں کے نفسوں کو پاک کیا، آپ کی گفتگو نے لوگوں کو شریعت کا پابند بنایا، لوگوں کے دلوں میں معرفت الہی اور محبت الہی کا چراغ روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سنیں گے توکل کے بارے میں، اور غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ توکل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے توکل کی تعریف جو ہے، اس کا شرعی حکم جو ہے وہ سن لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے۔ اسباب کو، تدابیر کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا، رزق حلال کمانے کو چھوڑ دینا، اس کی اجازت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توکل اسباب کو ترک کرنے کا نام نہیں، بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے۔ اسباب کرنے، لیکن جو بھروسہ ہے وہ اللہ پر کرنا ہے، اسباب پر نہیں کرنا۔ سنیں شہنشاہ بغداد کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دل
اللہ پاک کی طرف لگا رہے، اس کے غیر سے الگ رہے۔ توکل یہ ہے جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا۔ اہل معرفت کے نزدیک دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے، کیونکہ وہ لازمی امور ہیں، ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص نہیں نکالتا۔ غوث پاک سے توکل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے پہلے دل کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک دل خدا کی یاد سے معمور نہ ہو تب تک توکل کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دولت اس سے نصیب ہوگی جن کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو۔ اور توکل جو ہے صرف زبان سے اللہ مالک ہے یہ کہہ دینا نہیں ہے۔ جن چیزوں پر بظاہر تجھے قدرت حاصل ہے، جن اسباب کو تو جانتا ہے، ان کے پوشیدہ راز کو اپنی معرفت کی آنکھ سے جھانکے۔ جو بتائیں تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، یہی درست جواب ہے۔ دوا میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ محنت کو کامیاب کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو نظر اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر جم جائے، توکل کی حقیقی لذت حاصل ہو جائے گی۔ ایک بار غوث پاک نے فرمایا توکل کی حقیقت اخلاص کی حقیقت کی طرح ہے۔ اخلاص کی حقیقت یہ کہ کوئی عمل بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے، ایسے ہی توکل اپنی ہمت کو جمع کر کے سکون سے اپنے رب قدیر کی طرف نکل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی، ہماری تربیت کر رہے ہیں توکل کے تعلق سے۔ اللہ کرے اخلاص بھی نصیب ہو جائے، توکل بھی نصیب ہو جائے، اور اللہ کی طرف ہماری لو لگ جائے۔ عاشق نے کہا، عاشق الہی نے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، دار الاسباب ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، مگر دیکھیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت پر نظر رکھتا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ سبب پر نہیں اللہ پر نظر رکھتا ہے۔ دیکھیں اسباب تو اختیار کرنے ہی کرنے۔ مثلا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بن باپ کے۔ اب شدید تکلیف کی حالت ہے، کمزوری ہے، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا ہے؟ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ یہ کرامت بی بی مریم کی۔ قرآن پاک میں بہت ساری کرامت ہیں، کرامتوں کا بیان جو ہے وہ قرآن میں بھی۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کہ کھجور کے خشک تنے کو ہلاؤ، کھجوریں دے گا۔ اچھا، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اپنی بندی کو، جو بغیر باپ کے بیٹا عطا کرتا ہے، بغیر تنا ہلائے کھجوریں نہیں عطا کر سکتا۔ وہ جنت سے دسترخوان نہیں اتار سکتا، یقیناً اتار سکتا ہے۔ اپنی بندی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوشش کرنی ہوتی، یہ بندگی ہے۔ پاکیزہ عورت کمزور ہے، ایک کھجور کے درخت کو ہلانے کا فرمایا جاتا ہے۔ کھجور کا درخت تو بہت سارے لوگ مل کر نہیں ہلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ سبب کمزور ہے مگر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کریم نے جیسے بی بی مریم نے اس کو اپنی طاقت بھر جو ہلایا، اس سوکھے تنے سے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوروں کا انتظام کر دیا۔ ہمارے اسباب کمزور لیکن کرنے، اور توکل اللہ کی
ذات پر کرنا ہے، یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ تھی، لکڑیاں بھی تھیں، جلانے والی بھی تھی، جلانے کے سارے اسباب موجود، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلنے والی ہے، باپ کے ہاتھ میں تیز ہے، گردن پر رکھ دی، کاٹنے کے اسباب ہیں، مگر اللہ کا حکم نہیں، چھری کیسے کاٹے گی؟ گلے پر خراش بھی نہیں آئی، اللہ کی قدرت۔ تو اللہ پاک ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اللہ پاک کے حکم کے ساتھ تو مخلوق سے جدا ہو جا، یعنی خود کو اللہ کی قضاء و قدر کے سپرد کر دے، جو اللہ کا حکم۔ اللہ پاک کے امر کے ساتھ اپنی خواہش سے جدا ہو جا، اپنی خواہشات کو حکم شرع پر قربان کر دے۔ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، تو اپنے ارادے سے اللہ کے فعل کے ساتھ فنا ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے مقابلے میں فنا کر دو، سوا اس کے ارادے کے کوئی ارادہ باقی نہ رہے، جو وہ چاہے وہی تو چاہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کے اس فرمان میں 3 باتیں، اللہ پاک کے حکم کے ساتھ مخلوق سے جدا ہو جا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، جان لے نفع نقصان کا مالک اللہ، مخلوق کچھ نہیں دے سکتی، مخلوق کچھ نہیں چھین سکتی، اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، اس کے لطف و کرم مہربانی بے حساب، لوگوں کی تعریف تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی تنقید تجھے رب کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ جب تیرا دل اس حقیقت کو تسلیم کر لے تو مخلوق کی محتاجی سے آزاد ہو جائے گا۔ دوسری بات، اللہ کے امر کے ساتھ اپنی خواہش سے جدا ہو جا، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی نفس کی چاہتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے حکم شرع پر قربان کر دے۔ تیری پسند اور ناپسند کا معیار تیرا نفس نہیں، تیرے رب کا حکم بن جائے، جو اس نے کہہ دیا وہی تیری خواہش ہو، جس سے اس نے روک دیا اسی سے تجھے نفرت ہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تیسری بات سب سے مشکل وہ یہ کہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ فنا کر دو، یعنی تو اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے مقابلے میں ایسا مٹا دے کہ تیرا اپنا کوئی ارادہ باقی نہ رہے، جو وہ چاہے تو وہی چاہے، جو اسے پسند ہو وہی تجھے پسند ہو، تیری مرضی اس کی مرضی میں گم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، محبت میں اپنی گمام یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ کریم غوث پاک کے ان ارشادات کو پوری طرح توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اپنی خواہش اور ارادے فنا ہو جائیں تو اب کہا گیا تو اس قابل ہوگا کہ علم الہی کے سمندر سے کوئی قطرہ تیرے سینے میں اتارا جائے۔
تو اس لائق ہوگا کہ اللہ تجھے علم لدنی عطا فرمائے، بغیر استاد کے جو علم عطا ہوتا ہے وہ علم تیرے وجود میں محفوظ رہے گا۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں تیرے مخلوق سے فنا ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو مخلوق سے اور ان کے پاس آنے جانے سے رک جائے، جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جائے۔ اس کی وضاحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کرتے ہیں، مخلوق سے لالچ نہ کر، اس وجہ سے جو کچھ تیرے لیے مقدر ہے تو چاہے نہ چاہے تجھ تک پہنچے گا، اور اگر تیرے لیے مقدر نہیں تو ان کے پاس والی چیز کی امید رکھنا فائدہ نہیں۔ مخلوق سے بے نیاز ہو جا، ان کے پاس آنے جانے میل جول سے تیرا دل نہ اٹکے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں، مکمل طور پر نا امید ہو جا، اور تیری امید کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنی خواہش سے فنا ہونے کی علامت کیا ہے؟ نفع حاصل کرنا، نقصان کو دور کرنا۔ تو سبب اختیار کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دے، اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، ابتدا ہی سے تمام کاموں کا والی اسے سمجھ، آخر میں وہی والی ہوگا جیسا پہلے اس کے سپرد تھے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھرے رکھنا ہے، سست پڑ کے رہنا ہے، نکھٹو بن کے رہنا ہے، نہیں، کام کاج کرنا ہے، مگر اسباب کرنے کے بعد وہ نتیجہ اللہ کی سپردی ہے۔ دوا پی، میڈیسن لی، بھروسہ میڈیسن پر نہیں ہے، اللہ پر ہے، شفا دینے والے پر ہے۔ تجارت کی، تیری امید تجارت پر نہ ہو، رزق دینے والے پر ہو۔ ہر کام میں تیری نظر سبب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہو۔ اللہ کرے کہ ایسی شان غوث اعظم کے صدقے میں ہمیں حاصل ہو جائے۔ تیسری اور آخری بات غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے ارادے سے اللہ کے فعل کے ساتھ فنا ہو جاؤ، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے مقابلے میں فنا کر دو، سوائے اس کے ارادے کے کوئی ارادہ باقی نہ رہے، جو وہ چاہے وہی تو چاہے۔ علامت کیا ہے؟ تم کسی مراد کے طلبگار نہیں ہوگے، تمہاری کوئی آرزو نہیں ہوگی، کوئی حاجت مطلب باقی نہیں رہے گا، کیونکہ تم اپنے ارادے سے فانی ہو چکے۔ اللہ کی مرضی کے سوا کوئی ارادہ نہیں کرو، بلکہ تمہارے ارادے کے بغیر ہی اللہ پاک کا ارادہ تم میں جاری ہوگا۔ تمہارے خیالات اللہ پاک کی مشیت کے موافق ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات میں فنا ہونے کی علامت کیا ہے؟ غوث پاک کے فرمان کے مطابق تم کسی مراد کے طلبگار نہیں ہوگے، تمہاری کوئی آرزو نہیں ہوگی، کوئی حاجت اور کوئی مطلب باقی نہیں رہے گا۔ کیا شان! آرزویں بھی جہاں سر جھکا لیتی ہیں۔ انسان اپنے ارادے سے فانی ہو چکا، اللہ کی مرضی کے سوا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرا مالک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ کریم غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ بندہ بہت بلند و بالا مقام پاتا ہے تو پھر حدیث قدسی کی تصویر بن جاتا ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے بندہ میرا قرب سب سے زیادہ نوافل کے ذریعے، بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6502۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا خدا تعالیٰ ولی میں حلول کر جاتا ہے جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگو بو۔ اللہ پاک حلول سے پاک ہے، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، بلکہ اس کے چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ولی اللہ کہ یہ اعضاء گناہ کے لائق نہیں رہتے، ہمیشہ ان سے نیک کامی سرزد ہوتے ہیں، اس پر عبادات آسان ہو جاتی ہیں، گویا ساری عبادتیں اس سے میں کرا رہا ہوں،
یا یہ کہ پھر وہ بندہ ان اعضاء کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کرتا، صرف میرے لیے استعمال کرتا ہے، ہر چیز میں مجھے دیکھتا ہے، ہر آواز میں میری آواز سنتا ہے، یا یہ کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر سے چلی ہوئی قمیص یوسفی کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ سورہ یوسف میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی، سورہ نمل میں اس کا بیان ہے قرآن میں۔ حضرت عاصم بن برقیہ رحمت اللہ علیہ پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا۔ یہ ولی کی طاقت ہے، ولی کا تصرف ہے، ولی کی کرامت ہے، اور اس کرامت کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت قرآن میں ہے، اور اصحاب کہف جو 300 سال سے زیادہ عرصہ سوتے رہے غار میں اور زندہ رہے۔ 300 سال سونے پر کون زندہ رہتا ہے؟ مگر وہ اللہ کے ولی تھے۔ دیکھو ولیوں کا ذکر ہے۔ اچھا، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کرامت یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی آپ کفالت میں تھیں، ابھی چھوٹی تھیں، تو جب آپ کے پاس آتے تو کیا دیکھتے کہ بی بی مریم کے محراب میں جہاں آپ عبادت کرتی تھیں وہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتی کہاں سے آئے؟ تو وہ عرض کرتی کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے کرامت تھی۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے خشک کھجور کے تنے کو ٹچ کیا، اللہ نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، فریش کر دیا، اور اس پر فوراً تازہ کھجوریں آئیں، پکی اور گری اور آپ نے کھائیں۔ یہ تھی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت۔ تو اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی۔ لشکر تھا نا دور، تو آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آواز دی، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل۔ یہ ساریہ جبل کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، وہ دشمن اٹیک کرنے والا تھا، آپ پلٹے اور دشمن سے مقابلہ کیا اور ان کو پسپا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہم نے سنی، اس کے تحت فرماتے ہیں یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ اللہ کریم اللہ والوں کی ہمیں اپنے پاکیزہ بندوں کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بالخصوص ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں ہم، ان کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ امیر اہل سنت نے بارگاہ غوثیت میں کیا عرض کیا؟ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، بالیقین تم نے تو مردوں کو جلایا یا غوث، آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو آؤ، آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو آؤ، آہ دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا غوث، تیرے دامن سے لپٹ کر میں مچل جاؤں گا، مجھ کو جس دم سر محشر نظر آیا یا غوث، میں جہنم میں نہ جاؤں گا انشاءاللہ، رہنما تم کو جو میں نے بنایا یا غوث۔ اللہ کریم
اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا